Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Salma Bilal and today I will talk about the two most powerful surah of our Holy Quran along with the translation. Also, I will share that what was the purpose of these two surahs and what lesson we get from these two surah. These are the last two surah of our Holy Quran, which is Surah Nas and Surah Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت اور رحم کرنے والا ہے. کل کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار سے. قل اعوذ برب الناس، ناس مطلب انسان، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس ان شیطان کی برائی سے اور اس شیطان کے وسوسے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس وہ وسوسے جو انسان کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. من الجنتی والناس وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، والناس اور انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سورہ پڑھنے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس صورت میں پناہ مانگ رہے ہیں ان سب شیطانوں سے، ان سب شیطانوں کی بری چیزوں سے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتی ہے. اب وہ چیزیں انسان میں سے بھی ہو سکتی ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، بیڈ تھاٹس ڈالتے ہیں یا ایول تھاٹس ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اتنے خوبصورت الفاظوں کا استعمال کیا ہے، اتنے خوبصورت ورڈز کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ صورت ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوتی تھی. تو اس میں ایسے ورڈز یوز کرے ہیں جیسے کہ کل، آپ کہہ دیجئے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں. فلق مطلب روشنی، تو اس میں کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو روشنی کرنے والا ہے. فلق مینس روشنی کرنے والا ہے. من شر ما خلق، ہر وہ چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کری. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان، جن، شیطان، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بری چیز پیدا نہیں کری، لیکن جو انسان ہے اس میں برائی ہوتی ہے، جو جنات ہیں ان میں برائی ہوتی ہے. تو اس آیات میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں ان سب بری چیزوں سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے. وَمِن شَرِّ وَمِن اور کس کے شر سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اس آیات سے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاساتی مینس اور پھوکے مارنے والیوں سے جو گٹھاؤں میں پھوکے مارتی ہیں. فی العقد مینس گٹھاؤں میں، ناٹس. وَمِن شَرِّ اور کس کے شر سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والی برائی سے جو حسد کرنا شروع کر دے. تو اس صورت میں سورہ فلق میں ہم کن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں؟ ہر وہ برائی سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کری، چاہے وہ انسان میں ہو یا وہ جن میں ہو یا کسی بھی قسم کی برائی ہو، حسد ہو، جیلسی ہو، ایول آئیز ہو. اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ مطلب پھوکے مارنے والیوں سے جو گٹھاؤں میں پھوکے مارتی ہیں. ان شارٹ جو جادو سے آپ کو تنگ کرتی ہیں. So now I will tell you that what is the purpose of these two surah. سورہ فلق اور سورہ ناس کیوں نازل ہوئی تھی؟ ان دو سوروں کا شان نزول کیا ہے؟ تو جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہوا تھا کہ وہ چیزیں بھولنا شروع ہو گئے تھے.
انہیں کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مرض کے لیے دعا کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے. اور وہ جادو ایک یہودی جس کا نام لبید ابن الاسم ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک میں جادو کیا تھا. جب یہاں پہ قرآن میں ڈیفائن کیا ہوا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، پھونکے مارنے والیوں سے. اور اس کنگھی مبارک کو ایک ویل ہے جس کا نام دھروان ہے، اس میں پھینک دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ریویلڈ ہوئی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنگھی مبارک پر یہ آیاتیں پڑھیں اور اس کی گٹھائیں کھولتے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویل کے پاس، اس کنویں کے پاس گئے تھے، اور وہ کنگھی مبارک کچھ لوگوں کے ذریعے نکالی تو اس پہ 11 گٹھائیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیاتیں پڑھتے گئے اور گٹھائیں کھولتے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسائٹیشن کمپلیٹ ہو گئی اور وہ گٹھائیں کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے صحت یاب ہو گئے تھے. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بنا نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے حکم سے یہ جادو ہوا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فیوچر میں ایسی پریشانیاں، ایسی چیزیں، ایسے جادو کے عملیات لوگوں پہ ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ بےحد پریشانی کا شکار ہوں گے. تو اس چیز کا توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے. تو آپ سوچئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہے؟ نہ تو ہماری عبادت میں وہ طاقت ہے اور نہ ہی ہماری قرآن کی تلاوت میں وہ طاقت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 صورتیں اپنی ڈیلی لائف میں فریکوینٹلی پڑھتے رہیں تاکہ ہم ان سب بری چیزوں سے محفوظ رہیں گے، ایول آئی سے، حسد کرنے والے لوگوں سے، اور جادو کے عمل سے بھی ہم یہ 2 صورت پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 2 صورتیں اپنی ڈیلی لائف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ پڑھنے سے ہم اپنی لائف میں ہر ڈیفیکلٹی سے، ہر پرابلم سے دور رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.